یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی ایک بڑی تعداد اسلام کی عقلی تشریح میں مہارت رکھتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اس وقت مرتد ہو رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں، تو سب سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو illogical اور irrational سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک غیر منطقی اور غیر عقلی مذہب ہے، محض عقیدت کی وجہ سے، جیسے ہندوازم ہے، آپ نے کچھ مان لیا تو ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ مان لیجئے، ایسا نہیں ہے اسلام۔ اگلا سوال ہے رضوی اکیڈمی۔ رضوی اکیڈمی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آئی ایم فرام انڈیا اینڈ ہیئر ارتداد ایشو از ویری کریٹیکل۔ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور ارتداد کا مسئلہ یہاں پر بہت ہی حساس ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ واٹ از دا ریزن آف ارتداد؟ ارتداد کا سبب کیا ہے اور ہاؤ ٹو پریونٹ فرام دیٹ، یعنی اس سے کیسے بچا جائے، اس کو کیسے روکا جائے۔ تو دیکھیے بھائی، ارتداد کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر سب سے پہلے تو اپنے اندر علم کی کمی، یعنی جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں یا شک و شبہ کا ان میں اگر کوئی یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ ان میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ خود اپنی علمی کمی ہے، اور دوسری وجہ علماء کا اس تعلق سے متوجہ نہ ہونا۔ اور جو علماء متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے پاس وہ اتنی جو ایک تربیت خاص ہونی چاہیے وہ تربیت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں علم کی کمی ہے، ماشاءاللہ ایک سے ایک علماء ملک بھر میں، دنیا بھر میں ہیں، لیکن ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ارتداد کے مسئلے کو پر گفتگو کرنے کا، مرتدین سے گفتگو کرنے کا، شکوک اور شبہات کو دور کرنے کا۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی ایک بڑی تعداد اسلام کی عقلی تشریح میں مہارت رکھتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اس وقت مرتد ہو رہے ہیں یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں، تو سب سے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو illogical اور irrational سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک غیر منطقی اور غیر عقلی مذہب ہے، محض عقیدت کی وجہ سے، جیسے ہندوازم ہے، آپ نے کچھ مان لیا تو ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ مان لیجئے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ریشنل اور لاجیکل مذہب ہے، اس کی کوئی بھی بات عقل کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی عقل کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عقل جج کرتی ہے اسلام کو، لیکن اسلام کا کوئی بھی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کی عقل میں خرابی ہو سکتی ہے، وہ بات الگ ہے۔ اب علماء کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی جو لاجیکل، ریشنل اور جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سیکھیں اور وہ کریں۔ ہمارے یہاں تقریریں ہوتی ہیں، مثلا جمعہ کے خطبوں میں سب سے زیادہ عام طور سے مجمع جمعہ کے خطبوں میں ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، تو اس میں جو موضوعات ہیں اس میں تھوڑا سا ندرت ہونی چاہیے۔ میں ائمہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اکثر جب بھی گفتگو ہوتی ہے، ایسا موقع آتا ہے، تو میں علماء سے اور جو بھی ائمہ حضرات ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے موضوعات میں ندرت ہونی چاہیے، اور موضوعات ایسے اختیار کیجئے، ایسے ان موضوعات کا انتخاب کیجئے کہ جن کا تعلق اس وقت عصر حاضر سے ہو۔ اور عصر حاضر کا بہت سے لوگ مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیاست سے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کو کبھی سیاست پر بولنا ہے تو اس پر بھی بول لیجئے، لیکن بنیادی طور پر جو اس وقت زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے ارتداد۔ اب ارتداد کے بارے میں آپ سیکھیں کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے گا، کیسے عقلی شبہات کا حل کیا جائے گا۔ کسی بھی دن مثلا آپ مسئلہ غلامی کو لے لیجئے، کسی دن آپ یہ جو ریپ کا مسئلہ بھی سامنے آیا اس کے اوپر آپ تقریر کر دیجئے، کسی دن مثلا آپ ارتقاء کے اوپر بول لیجئے، کسی دن آپ کسی جمعہ میں آپ مساوات، مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی اور مساوات کے اوپر بول لیجئے۔ تو اس طرح کی جب گفتگو آپ کریں گے تو نوجوان آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ بھئی یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کو کمانڈ ہے۔ تو اگر ان کے ذہن میں کبھی کوئی سوال آئے گا تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کے مسائل کا حل کریں گے، تبھی ارتداد کا مقابلہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔